یہ داستان ہے ایک ایسی زمین کی جسے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، جہاں سے اسلام کے نبی معراج کے سفر پر گئے تھے، جہاں پر کئی نبیوں کی قبر مبارک موجود ہے۔ جس زمین کی فتح کے لیے مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی تھی، جس زمین کی فتح کے لیے مسلمان 88 سال تک چین سے نہیں بیٹھے، یہ زمین فلسطین ہے، جہاں پر آج معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، جہاں پر آج ماں باپ اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنسو بہا رہے ہیں۔ آخر یہ منظر کیوں پیش آ رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، آج جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے وہ ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی تاریخ سے ہم روبرو نہیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس کی تاریخ کو۔ دوستو، یہ فلسطین 3 بڑے مذہب عیسائیت، یہودیوں اور اسلام کے لیے بے حد مقدس ہے۔ عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہودیوں کے لیے یہ جگہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ان کا اس جگہ سے پرانا رشتہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے مقدس ہے کیونکہ اس جگہ سے ہمارے نبی معراج کے سفر پر گئے تھے، اور اس زمین پر کئی سارے نبیوں کی قبر مبارک موجود ہیں۔ دوستو، ابھی کچھ وقت پہلے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جو اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل پر۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ صرف 20 منٹ میں حماس نے اسرائیل پر 5000 راکٹس چھوڑے۔ اسرائیل اور غزہ کے بیچ جو بارڈر بنا ہوا ہے اسے بھی توڑ دیا گیا، اور اسرائیل ڈیفنس سسٹم بھی ان راکٹس کی برسات کو روک نہیں پایا، اور کئی سارے لوگ بارڈر کو توڑ کر اسرائیل کے اندر گھس گئے۔ سمندر، آسمان اور زمین تینوں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ پیراگلائیڈنگ کار کے لوگ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور کئی سارے فلسطینی بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر تاریخ کے پیچھے جائیں تو جس زمین پر اسرائیل موجود ہے وہاں پر اس نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں، بلکہ اس پوری زمین کو فلسطین کہا جاتا تھا، اور یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذہب کے لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے۔ اس وقت اس زمین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور اس وقت دنیا بھر میں یہودی رہا کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی ملک موجود نہیں تھا۔ لیکن جب دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی تو ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، انہیں گیس چیمبر میں ڈالا گیا۔ اس وقت کئی سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس گئے کیونکہ یہ زمین ان کے لیے مقدس تھی۔ 1948 میں برطانیہ حکومت نے اس زمین کو 2 حصوں میں جدا کر دیا، پہلا اسرائیل اور دوسرا فلسطین، اور برطانیہ حکومت وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد یہ مورا یونائٹڈ نیشن میں پہنچا، اور وہاں ایجنسیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کتنی زمین فلسطین کو ملنی چاہیے اور کتنی اسرائیل کو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل کو اس زمین کا 55% حصہ دیا جاتا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو 45% حصہ ملتا ہے، اور یروشلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا، اور اس طرح پیدائش ہوتی ہے اس ملک اسرائیل کی۔ لیکن عربی ملک اس سے انکار کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس جنگ کو فرسٹ عرب اسرائیلی وار نام دیا گیا، جو کہ سن 1948 میں لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کو اسرائیل جیت جاتا ہے اور کئی سارے علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی ساری لڑائیاں لڑی گئی، لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے، اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ اس نقشے کو دیکھیے اور سوچئے، اسرائیل جب بنا تھا تو کتنی ساری زمین فلسطینیوں کے پاس تھی، اور اب صرف 12% بچی ہوئی ہے۔ کسی وقت میں یہ پورا فلسطین تھا، اور اب صرف 12% فلسطین رہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج بیچارے فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ یہ وہی منظر یہاں پر پیش آ رہا ہے جو کبھی ہمارے ساتھ ہوا تھا جب انگریزوں نے آ کر ہمارے اوپر حکومت کی تھی۔ سوچ کر دیکھیے کتنی مشکلات ہوئی تھی، اور اس سے کئی زیادہ مشکلات ان بیچارے فلسطینیوں کو ہو رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ایسے گھٹیا قانون بنائے ہیں جس کی وجہ سے فلسطینی لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل کے پاس نیوکلر ویپن ہے، وہیں دوسری طرف فلسطین کو اپنی آرمی تک رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ وہ اپنی نیوی رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ایئر فورس رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یروشلم کے پاس ایک جگہ ہے جسے شارجہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 150 سال پہلے یہودیوں نے یہاں پر زمین خریدی تھی، اور اب 150 سال بعد فلسطینیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں پر یہودیوں نے زمین خریدی تھی۔ لیکن ان 150 سالوں میں کافی ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور کئی سارے فلسطینی مسلمان یہاں پر آ کر آباد ہو چکے تھے، لیکن انہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تقریباً 500 گھر یہاں پر مسلمانوں کے موجود تھے، لیکن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلوا دیا گیا ہے۔ یہ چیز ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ چیز اگر آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی تو آپ کو کیسا لگتا۔ کہیں بات زیادہ بگڑ نہ جائے تو اسرائیل نے اپنی ملٹری یروشلم میں اتار دی، اور وہ فوج مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئی، اور کئی سارے مسلمان اندر نماز ادا کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پکڑا جانے لگا اور ان پر حملے کیے جانے لگے۔ اور ادھر معصوم فلسطینی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف پتھر موجود ہیں۔
اسرائیل نے ان پر گرنیڈ اور بم سے حملہ کیا اور کئی سارے فلسطینیوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ دوستو اب باری آتی ہے اس جنگ کی جو اب فی الحال چل رہی ہے۔ دوستو حماس ایک جماعت ہے جو اسرائیل کے خلاف حملے کرتی رہتی ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ ایک ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ہے۔ ابھی حال ہی میں حماس نے اسرائیل پر تقریباً 500 راکٹ فائر کیے ہیں، جو کہ حماس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کا اتنا مضبوط ڈیفینس سسٹم بھی اس حملے کو روک نہیں سکا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ حملہ ہوا ہی کیوں؟ دوستو ابھی حال ہی میں امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سعودی عرب USA سے ہیلپ مانگتا ہے مسلم دیشوں سے اپنی حفاظت کے لیے، اور سعودی اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن عرب دکھاوا تو کرتا ہے فلسطین کے ساتھ ہونے کا۔ اور دوستو ایک کوریڈور بننے جا رہا تھا جو ہندوستان سے اسرائیل اور یورپ تک جاتا، اور اس سے اسرائیل کو تجارت میں کافی زیادہ فائدہ ہوتا، اور ابھی بھی کئی سارے ملک اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر یہ کوریڈور بن جاتا تو وہ لوگ اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر ایکسیپٹ کر لیتے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل آئے دن فلسطین پر حملہ کرتا رہتا ہے جس میں کئی سارے فلسطینی شہید ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پبلشر ہوئے ایک آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے صرف 15 سالوں میں تقریباً 6407 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین کے مقابلے میں یہ کتنی کم تعداد ہے، اور یہ تو صرف 15 سال ہیں، اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے معصوم لوگ وفات پا گئے ہوں گے۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور ویسٹرن کنٹریز جیسا کہ امریکہ، برٹن، فرانس اور جرمنی، اور وہیں دوسری طرف سعودی عرب نے اسرائیل سے اپنے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ لبنان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جارڈن سے کئی سارے مسلمان فلسطین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ایران ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور طالبان نے کہا کہ ہمیں صرف فلسطین جانے کے لیے راستہ دیا جائے، باقی ہم دیکھ لیں گے، اور رشیا بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ یہ ساری غلطی امریکہ کی ہے، اور نارتھ کوریا نے پہلی بار کہا ہے کہ یہ سارا نتیجہ اسرائیل کی غلطیوں کا ہے۔ سیریا بھی اس میں شامل ہے، اور حزب اللہ آرگنائزیشن نے تقریباً 5000 راکٹ تیار کر لیے ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے۔ مصر بھی اس میں شامل ہے، اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم جنگ روک دیں گے لیکن اسرائیل کو یروشلم چھوڑنا پڑے گا، لیکن سب نے یہ چیزیں کہی ہیں، کر کے کسی نے نہیں دکھائی۔ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔